محترم سامعین، ہم سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی اچھی بات، کسی سچے مشورے یا کسی نرم جملے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے اقوال ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو شاید آپ کے دل کو سکون دے یا سوچ کو نیا رخ دے۔ تو آئیے سنتے ہیں دانائی اور حکمت سے بھری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ موسیقی نفس کی غذا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے، اور جب نفس و شیطان کو غذا ملتی ہے تو وہ انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ روح کی اصل غذا تو تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ روح اللہ کی ہے، آسمان کی طرف سے آئی ہے، اور قرآن بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ تو بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ تو خیال رکھیے گا ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہ پڑے۔ بدگمانی جوتے میں پڑا ہوا کنکر ہے، اور کنکر کی موجودگی میں آپ چلتے ہوئے اپنے ہی پاؤں زخمی کرتے ہیں۔ رشتہ دل میں ہونا چاہیے، لفظوں میں نہیں، اور ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ تنہائی کا گناہ زوال تک، اور تنہائی کی نیکی کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کریں، ایک جن کو چن لیں، دو جن کو چھوڑ دیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی خاطر جیتا اور زندگی گزارتا ہے تو اس کی وفات پر صرف اس کی ماں ہی روئے گی، اور جو شخص لوگوں کے لیے جیتا ہے اور ان کی خوشیوں اور دکھوں میں ان کے کام آتا ہے تو اس کی موت پر پوری انسانیت روئے گی۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو لیکن خوبصورت جیو۔ اپنی زندگی ان لوگوں سے کبھی نہ ملائیں جو حرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، چاہے بظاہر وہ زیادہ کامیاب اور خوش نظر آئیں۔ یقین کریں اس دنیا کی کوئی چیز آپ کے ایمان، آپ کے دین کے مقابل نہیں۔ حقیقت میں ہماری زندگی میں بہت کم لوگ برے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر وہ لوگ برے لگتے ہیں جو ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے۔ زندگی کی کتاب کے سارے اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، لہٰذا اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کرنا۔ چیونٹی اگر کسی رستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کے انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنے منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ اسی طرح ہمیں بھی کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے لیے اور بہت سارے صحیح راستے ڈھونڈ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی سمجھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں، رشتوں کی بقا کا یہی راز ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ یہ فکر نہ کریں کہ آپ کب مریں گے اور کہاں مریں گے، بلکہ یہ فکر کریں کہ آپ کس حال میں مریں گے۔ یاد رکھیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زندگی میں اتنی جدوجہد تو کر ہی لینی چاہیے کہ اپنے بچے کا اعتماد بڑھانے کے لیے دوسروں کی مثال نہ دینا پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث نفل نمازوں کی عظمت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ بندے کی روحانی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت دل کی نرمی اور جنت کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ یہی وہ چھپے ہوئے خزانے ہیں جنہیں اکثر لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں گھر بنانے کے لیے لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں، مگر جنت میں گھر صرف 8 رکعت پر۔ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے، اور یہ موقع ہمیں روزانہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث ایک روح پرور منظر بیان کر رہی ہے۔ جب مؤذن کی آواز فضا میں گونجتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دعا آسانی سے عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ لمحہ غفلت کا نہیں بلکہ توجہ اور عاجزی کا ہے، کیونکہ دروازے ہر وقت کھلے نہیں رہتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ موت سے پہلے آخری بات کلمہ طیبہ ہونے کا معنی کوئی بھی نیکی ہے، چاہے کلمہ ہو یا اللہ کا کوئی اور ذکر، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، یا قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ لیکن یاد رکھیے، موت کے وقت کلمہ وغیرہ نیکی کی توفیق اسے ہی ملے گی جس کی زندگی بھی کلمہ طیبہ کے مطابق گزری ہو، یعنی اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ اگر خدا نخواستہ زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزری تو اللہ نہ کرے موت بھی ایسی ہی آئے گی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں اگر کہ موت کلمے پر آئے تو 2 کام کریں، ایک زندگی کلمہ کے مطابق گزاریں، دوسرا زندگی میں کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔